الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولكل من أعاننا في طلب العلم ووالدينا ووالديهم والحاضرین والمسلمین جميعا. اما بعد، آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی مذہب حنفی کے بارے میں جو ہم نے شروع کیا تھا اس میں المراحل التاریخیہ تک ہم پہنچے تھے. المراحل التاریخیہ للمذہب الحنفی، مذہب حنفی کے مراحل تاریخیہ. کیونکہ آپ کو پتہ ہے انسان ایک حالت میں نہیں رہتا، انسان ایک حالت میں نہیں رہتا، نہ حکومتیں ایک حالت میں رہتی ہیں اور نہ ہی مذاہب ایک حالت میں رہتے ہیں. مذاہب بھی یعنی اس پہ بھی مختلف حالات آتے ہیں. کسی حالت میں وہ ابتدا میں ہوتے ہیں، کسی حالت میں پھر قوت میں، بعد اس کے بعد جو ہیں ضعف تک. لکل شیء اذا ما تم نقصان. اچھا، تو المراحل التاریخیہ للمذہب الحنفی، مذہب حنفی کے جو مراحل تاریخیہ ہیں. اچھا، مذہب حنفی جو ہے تین مراحل پہ گزر کے آیا ہے. مذہب حنفی تین مراحل پہ گزر کے آیا. المرحلۃ الاولی مرحلۃ النشأۃ والتکوین، یعنی وہ مرحلہ جب مذہب حنفی ایجاد ہونے لگا، شروع ہونے لگا، بننے لگا. یہ مرحلہ شروع ہوتا ہے 120 ہجری سے لے کے 204 ہجری تک. 120 ہجری میں کیا ہوا تھا؟ حماد ابن ابی سلیمان، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد، جن کے پاس امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 18 سال رہیں، وہ فوت ہو گئے تھے. اور 120 ہجری میں ہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ اپنے استاد کے مسند پہ بیٹھے. اور حماد کس کے مسند پہ بیٹھے تھے؟ ابراہیم النخعی کے مسند پہ. ابراہیم النخعی کس کے مسند پہ؟ اپنے چاچو علقمہ کے مسند پہ. علقمہ کس کے مسند پہ؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. تو یہ سلسلہ ذہبیہ ایسے شروع ہیں. اچھا، اس کے بعد دوسرا مرحلہ جو ہے مرحلۃ النمو والانتشار. مرحلۃ النمو والانتشار یعنی مذہب کا بڑھنا اور منتشر ہونا، پھیلنا. یہ مرحلہ شروع ہوتا ہے 204 سے لے کے 710 تک. 204 سے لے کے 710 تک. یعنی 204 میں کون فوت ہوئے تھے یا کون پیدا ہوئے؟ کیا واقعہ ہوا؟ امام مسلم تو پیدا ہوئے اور امام شافعی فوت ہوئے تھے اس سال کو. لیکن مذہب حنفی کا امام مسلم یا امام شافعی کے ساتھ کیا لینا دینا ہے، کیا تعلق ہے؟ ہاں، الحسن بن زیاد اللؤلؤی اس سال فوت ہوئے تھے. صحیح ہے. اچھا، پھر یہاں پہ 710 ہجری تک، 710 ہجری تک یہاں پہ کون فوت ہوئے تھے؟ یہاں 710 ہجری میں 204 ہجری میں الحسن بن زیاد اللؤلؤی فوت ہوئے. اس کے بعد 710 ہجری میں صاحبو کنز الدقائق والے النسفی فوت ہوئے. اچھا، اس کے بعد جو ہیں 710 ہجری سے لے کے تیسرا مرحلہ مرحلۃ الاستقرار، 710 ہجری سے لے کے الوقت الحاضر تک. اچھا، پہلا مرحلہ جو ہے مرحلۃ النشأۃ والتکوین، یہ 120 ہجری سے شروع ہوتا ہے. 120 ہجری میں ہم نے کہا کہ حماد ابن ابی سلیمان فوت ہو گئے. ان کے بعد حماد کے بعد پھر ان کے بیٹے کو بٹھایا گیا ان کے مسند پہ. لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ ان کے بیٹے نالائق نہیں تھے، لائق تھے، لیکن ان پہ ان کا تخصص اور مجال اور تھا، ان پہ غالب علم اللغہ تھا، یعنی وہ علم اللغہ میں متخصص تھے. اور والد جو ہیں یہ علم الفقہ میں متخصص ہیں. اب شاگرد بھی یہاں پہ ایسے چاہیے جو علم الفقہ میں ہی متخصص ہوں. اچھا، تو پھر انہوں نے بعد میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اس مسند کے لیے منتخب کیا. یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو منتخب کیا گیا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہاں پہ مذہب حنفی کی بنیادیں رکھی.
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک عجیب طریقہ اختیار کیا اپنے شاگردوں کو پڑھانے میں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے الموفق ابن المکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے طریقے کے بارے میں کہ کیسے پڑھاتے تھے. فوضع ابو حنیفہ مذهبه شورى بینہم لم يستبد فيه بنفسه دونهم اجتهادا منه في الدين ومبالغة في النصيحة لله ورسوله والمؤمنين فكان يلقي مسألة يقلبها ويسمع ما عندهم ويقول ما عنده ويناظرهم شهرا أو أكثر من ذلك حتى يستقر أحد الأقوال فيها ثم يثبتها القاضي أبو يوسف في الأصول. اچھا کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا پڑھانے کا انداز یہ تھا کہ وہ ان کے بڑے بڑے علماء شاگرد تھے, وکیع ابن الجراح وغیرہ وغیرہ, عبداللہ ابن المبارک, ابو یوسف, یعقوب ابن ابراہیم الانصاری, محمد ابن الحسن الشیبانی, اور اسی طرح جو ہیں ظفر ابن الحذیل العنبری. یہ بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد تھے. ان کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ کتاب ہاتھ میں اٹھا کے پڑھانے لگے تو شاگرد لکھنے لگے, یا مسئلہ پڑھانے لگے اور شاگرد لکھنے لگے, یعنی جس کو املا کہا جاتا ہے, نہیں, بلکہ مسئلہ یہاں پہ بیان کرتے ہیں اور شاگرد جو ہیں اس کے جوابات بیان کرتے ہیں, پھر ایک رائے پہ اتفاق کر کے اسی کو لکھتے ہیں. کبھی کبھی تقریباً مہینہ 40 دن ایک مسئلے پہ لگ جاتے تھے. آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے اس سے کہ مذہب حنفی, ہاں مذہب حنفی ایک شخص کی ایجاد نہیں ہے, ایک شخص کی تیار کردہ مذہب نہیں ہے. ہاں ایک عالم نے تیار نہیں کیا, امام ابو حنیفہ نے اکیلے تیار نہیں کیا, بلکہ شاگردوں نے ساتھ مل کے یہ کام کیا. اور اگلی بات آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے اس سے کہ امام ابو حنیفہ جب فوت ہوئے تو اپنے طرح کئی شاگرد دنیا میں چھوڑ کے گئے تھے, کیونکہ پہلے سے وہ تیار کر کے گئے تھے. اور آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ آ رہے ہیں کہ ایک ہی وقت میں امام ابو حنیفہ کے کئی شاگرد تیار ہوئے. اچھا, اور مذہب حنفی کے انتشار میں سب سے بڑا کردار جو ہے شاگردوں کا ہے, امام سے زیادہ شاگردوں کا, کیونکہ مذاہب جب منتشر ہوتے ہیں یہ شاگردوں کی وجہ سے. اللہ رب العالمین کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بادشاہ پہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ جس کو حکومت دینے کے بعد اچھا وزیر دیں, اچھے وزراء دیں, اچھے مشیر دیں. اور اس بادشاہ پہ اللہ رب العالمین کا فضل نہیں ہے بلکہ نقمت ہے جب انسان کو حکومت دے لیکن اچھے وزراء اور اچھے مشیر نہ دے. اسی طرح میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس استاد پہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہوتا کہ اس کو علم کے بعد اچھے شاگرد دیں, کیونکہ یہ شاگرد ہی استاد کے علم کو آگے پہنچاتے ہیں. یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ رب العالمین کا کہ طالب انسان کو اللہ رب العالمین اچھے شاگرد دیں, لیکن نکمے شاگرد ہوں, نالائق شاگرد ہوں, بیکار شاگرد ہوں, وہ اپنے استاد کی بےزتی کے لیے سبب بن جاتے ہیں. کیونکہ لوگ شاگرد کو دیکھتے ہیں, اچھا یہ جب یہ اس طرح ہے تو اس کا استاد بھی اسی طرح ہی ہوگا, لیکن جب شاگرد اچھا ہو تو کہتے ہیں یہ شاگرد اتنا کمالی ہے, استاد کتنا کمالی ہوگا. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد جو ہیں یہ بہت بڑے بڑے علماء تھے اور بہت زیادہ شاگرد دیا اللہ رب العالمین نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو. ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے, ابن عبد البر کون ہیں, کہاں کے, اندلس کے, اندلس کے, مذہبی مالکی کے, مذہب مالکی کے بہت بڑے امام تھے اندلس میں. ابن حزم رحمہ اللہ کے پکے دوست تھے. اچھا, یہ کہتے ہیں کہ کان لابی حنیفہ اصحاب جلہ, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بہت بڑے بڑے شاگرد تھے. پھر کہتے ہیں رؤساء فی الدنیا فقہہ ظہر فقہہ علی ایدیہم, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فقہ جو ہیں اور علم ان کے ہاتھوں ظاہر ہوا, منتشر ہوا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اکبرہم ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم الانصاری, کہتے ہیں ان میں سب سے بڑے جو ہیں ابو یوسف یعقوب ابن
ابراہیم الانصاری تھے. ابن حجر الہیتمی رحمہ اللہ، الہیتمی، ہیثمی نہیں، الہیتمی، وہ محدث ہیں، فقیہ بھی ہیں لیکن حدیث کے ساتھ وہ مشہور ہیں. یہ محدث بھی ہیں لیکن فقہ کے ساتھ مشہور ہیں. اچھا، یہ کہتے ہیں کہ وَرُزِقَ یعنی ابا حنیفہ حظًا وافرا فی اتباعہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اللہ رب العالمین نے زیادہ شاگرد دیے تھے، بڑے شاگرد. فقاموا بتحریر اصول مذهبه وفروعه وامعنوا النظر في منقوله ومعقوله حتى صار بحمد الله محكم القواعد معدن الفوائد. کہتے ہیں ان لوگوں نے ہی مذہب کو لکھا اور تیار کیا، یہاں تک کہ مذہب حنفی جو ہے یہ اس کی بنیادیں مضبوط ہو گئی اور یہ فوائد کا معدن بن گیا، خزانہ بن گیا فوائد کا. اچھا، تو اس مرحلے میں، پہلے مرحلے میں جو ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اور ان کے شاگردوں نے کیا کیا؟ نمبر ایک، تأسیس المذہب ونشأتہ، مذہب کی بنیادیں رکھی، مذہب کی بنیادیں رکھی گئی اس مرحلے میں. دوسرا کام کیا کیا گیا؟ اور میں نے آپ کو بتایا کہ مذہب کی بنیادیں کیسے رکھی گئی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا پڑھانے کا انداز کیا تھا. اچھا، اس کے بعد جو ہیں القیام بتدوین آراء الامام ونشرها، والقیام بنشرها، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے آراء جمع کرنا، لکھنا اور پھر اس کے بعد اس کو منتشر کرنا، پھیلانا لوگوں کے درمیان. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے آراء جو ہیں باقی سارے شاگردوں نے منتشر کی، لیکن 4 شاگرد ہیں جنہوں نے بہت زیادہ پھیلائے. نمبر 1 سب سے بڑے ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم الانصاری، دوسرے نمبر پہ محمد بن الحسن الشیبانی، تیسرے نمبر پہ ظفر بن الحذیل العنبری، تیسرے نمبر پہ الحسن بن زیاد اللؤلؤی. اچھا، یہ 4 شاگرد ہیں جنہوں نے مذہب حنفی کو بہت زیادہ پھیلایا. ان چاروں میں سے جو زیادہ راویت المذہب جن کو کہا جاتا ہے وہ کون ہے؟ ہاں، انہوں نے کیا کام کیا؟ زبردست، انہوں نے ظاہر الروایہ کتابیں لکھی اور ساتھ ساتھ نوادر بھی. اچھا، تیسرے نمبر پہ اس مرحلے میں، اس فترے میں القیام بتنقیح آراء الامام، جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فوت ہوئے، ان کے فوت ہونے کے بعد جو ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اقوال جمع کیے گئے اور تنقیح. دیکھیں، استاد پڑھا رہا ہے، یہاں سے بھی شاگرد لکھ رہا ہے، وہاں سے بھی طالب علم لکھ رہا ہے، وہاں سے بھی لکھ رہا ہے. اچھا، ممکن ہے اس میں اختلافات ہوں، صحیح ہے، کیونکہ فہم میں اختلاف ہو سکتا ہے، تو بعد میں اس کو دیکھتے تھے کہ کس پہ زیادہ اعتماد کیا جائے. یہ 3 کام ہوئے. ہاں، دوسرے مرحلے میں مرحلۃ النمو والانتشار، ہاں، یہ مذہب حنفی اس مرحلے میں منتشر ہو گیا. یہ مرحلہ شروع ہوتا ہے الحسن بن زیاد اللؤلؤی کے فوت ہونے سے لے کے کب تک؟ 710 ہجری تک، یعنی حافظ الدین عبداللہ ابن احمد ابن محمود النصفی رحمہ اللہ، صاحب کنز الدقائق والے، جب اس سال فوت ہوئے، ان کے فوت ہونے تک، النصفی کے فوت ہونے تک، یہاں پہ اس فترے میں بہت زیادہ کام ہوا ہے، بہت زیادہ. مذہب حنفی کا یہ وہ عروج والا مرحلہ ہے. اس مرحلے میں کون کون سے کام ہوئے؟ انتشار المذہب انتشارا سریعا، مذہب حنفی بہت جلدی پھیل گیا. آپ کو پتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کہا گیا کہ آپ قاضی بنے، وہ نہیں بنے 2 مرتبہ. اس کے بعد جو ہیں ظفر بن الحذیل کو کہا گیا، العنبری کو، وہ بھی نہیں بنے. اس کے بعد یعقوب بن ابراہیم کو کہا گیا، وہ قاضی بن گئے. جب وہ قاضی بن گئے، یہ ظاہر سی بات ہے، میں جب مسئول بن جاؤں تو میں نے اپنے ماتحت کس کو مقرر کرنا؟ جس کو میں صحیح سمجھتا ہوں. ہاں، اور امام ابو یوسف جو ہیں یہ قاضی القضات تھے، چیف جسٹس تھے، تو اپنے ماتحت جو
وکلا اور ججز مقرر کیے انہوں نے وہی مقرر کیے جنہوں نے مذہب حنفی میں تخصص کیا تھا اور عبور حاصل کیا تھا. تو اس وجہ سے مذہب حنفی زیادہ منتشر ہو گیا, زیادہ پھیل گیا. اچھا اگلی بات یہاں پہ ظہور کبار علماء المذہب, اس فترے میں علماء مذہب کے بڑے بڑے علماء ظاہر ہوئے. ہاں یہ مفصل ہم لے چکے ہیں. اس کے بعد جو ہیں تحریر المذہب و تحدید مصطلحاتہ, مذہب کی جو مشہور کتابیں ہیں وہ لکھی گئیں اس فترے میں, بڑی بڑی کتابیں. مثال کے طور پہ مبسوط, ہدایہ اور بدائع الصنائع, تحفۃ الفقہاء وغیرہ وغیرہ ساری کتابیں جو ہیں اس میں لکھی گئیں. اچھا اس فترے میں اس کے بعد جو ہیں تحدید اصول الترجیح والتخریج, یہ بھی مقرر کیے گئے کہ ہم نے کس بنا پہ اقوال کو ترجیح دینا, کس بنا پہ ہم نے تخریجات کرنے, کیسے کرنے ہم نے. اور یہ انشاءاللہ تعالی ہم کل پڑھیں گے. ہمارا آخری درس وہ ہوگا مذہب حنفی میں کہ مذہب حنفی میں مختلف اقوال ہوں تو ترجیح بین الاقوال کیسے کریں گے, کل یہ پڑھیں گے انشاءاللہ مدارس کے ساتھ. اچھا پانچواں کام یہ ہوا اس فترے میں نشاط و حرکت التألیف والتدوین, بہت زیادہ کتابیں لکھی گئیں, بہت زیادہ کتابیں اس میں لکھی گئیں. کیوں؟ شروع میں ہم علماء زیادہ ہوئے, مذہب پھیل گیا. ہاں یہ مسئلہ, یہ مسئلہ, تو اس لیے جو ہے یہ تدوین زیادہ منتشر ہو گیا اور مذہب حنفی بالذات پھیل گیا زیادہ. اس کے بعد ظہور کتب الفتاوی والنوازل, کتب الفتاوی والنوازل جو ہیں یہاں پہ ظاہر ہو گئے, کیونکہ پہلے فترے میں جو ہیں وہ کتابیں لکھی گئیں. اب دوسرے فترے میں لوگوں نے نئی کتاب تو نہیں لکھی, کیونکہ امام ابو حنیفہ کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے, امام ابو یوسف کو دیکھا نہیں ہے. اب انہوں نے کرنا کہ امام ظفر کو دیکھا نہیں ہے, محمد بن الحسن کو دیکھا نہیں, کرنا کیا ہے انہی کی کتابوں کو لے کے یا مختصر کرنا یا ترتیب کرنا یا تشریح وغیرہ وغیرہ یہ کام کرنے, یا اس پہ تخریجات کرنے ہیں. تو تخریجات کے بدولت یہاں پہ کتب الفتاوی والنوازل پیدا ہوئے. اور یہ ہم کل یا پرسوں پڑھ چکے ہیں کہ فتاوی اور نوازل اور واقعات یہ تینوں ایک چیز ہیں اور کیسے پیدا ہوتے ہیں. اچھا اس کے بعد جو ہیں ظہور التأصیل الحدیثی للمذہب, اس فترے میں جو ہیں تأصیل حدیثی بھی پیدا ہو گیا, یعنی مذہب حنفی کے کچھ محدثین علماء تھے جنہوں نے اپنے مذہب کے لیے, اپنے مذہب کے تائید میں احادیث جمع کیے کہ ہمارا یہ مذہب جو ہے یہ ایسے ہی مقرر نہیں کیا گیا, ایسے نہیں اختیار کیا گیا, بلکہ یہ ہمارا مذہب جو ہے یہ باقاعدہ صحیح احادیث پہ مبنی ہے. ان میں سے جو علماء ہیں کون ہیں؟ امام الطحاوی رحمہ اللہ, امام طحاوی رحمہ اللہ. اچھا ہاں عقیدہ طحاویہ والے جو ہیں شرح معانی الآثار اور مشکل الآثار میں وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد جو ہیں آخری جو سب سے بڑا کام ہوا اس فترے میں ظہور مدرسۃ العراقیین و مدرسۃ مشائخ سمرقند, دو مدرسے پیدا ہوئے. یہاں پہ اچھا ظہور مدرسۃ العراقیین, علماء عراق میں ایک مدرسہ حنفی پیدا ہو گیا اور ایک مدرسہ سمرقند میں, اور دونوں مدرسے آپس میں مختلف تھے. یہ انشاءاللہ تعالی یہاں پہ پھر پڑھیں گے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے اور ان مدرسوں کے وجہ سے مذہب حنفی میں کون سی بڑی تبدیلی آئی, یہ انشاءاللہ تعالی کل پڑھیں گے. اچھا تیسرا فترہ شروع ہوا, تیسرا مرحلہ جو ہے یہ مرحلۃ الاستقرار. مذہب حنفی جو ہے یہ مکمل تیار ہو کے اپنے ایک ہی حالت میں برقرار رہ گیا. تیسرا مرحلہ کب شروع ہوتا ہے؟ 710 ہجری سے لے کے آج تک, یعنی کس کے فوت ہونے سے لے کے آج تک؟ کنز الدقائق کے مؤلف کے فوت ہونے سے لے کے آج تک. یہ وہ فترہ ہیں جس میں مذہب حنفی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, ماں سوا چند تبدیلیاں وہ
ابھی پڑھیں گے ہم۔ پہلی بات یہ ہے اس فترے میں ظہور الجمود الفقہی، جمود فقہی اس فترے میں پیدا ہو گیا، یعنی اجتہادات نہیں کرنے، وہی اجتہادات جو بڑے پہلے ہمارے علماء نے کیے، اس کے بعد اجتہادات نہیں کرنے۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے علماء اس زمانے میں پیدا ہوئے، بڑے بڑے مجتہدین علماء، لیکن وہ اجتہاد کرتے رہے لیکن داخل المذہب، کیونکہ آپ اصول الفقہ میں پڑھ چکے ہیں کہ ایک مجتہد ہوتا ہے وہ مطلق، ایک مجتہد ہوتا ہے داخل المذہب، ایک مجتہد ہوتا ہے فی مسئلہ، یہ مجتہدین تھے بڑے بڑے مطلق مجتہدین، لیکن اپنے مذہب سے نکلے نہیں۔ یہاں تک کہ ابن عابدین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے اذا صح الحدیث فهو مذہبی، اذا صح الحدیث فهو مذہبی، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں آپ جمود فقہی کو آپ دیکھیں، ابن عابدین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جمود فقہی کہتے ہیں کہ ينبغي تقييد هذا الحديث ينبغي تقييد ذلك بما اذا وافق قولا في المذهب، کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے تو یہ فرمایا ہے کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، لیکن اس بات کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی حدیث آپ لے کے آئیں جس کے بارے میں میرے مذہب میں کوئی قول نہیں ہو اور آپ اس پہ عمل کریں، یہ مذہب حنفی کہتے ہیں نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی قول اس کے ساتھ داخل المذہب موافق ہو، تب پھر اذا صح الحدیث فهو مذہبی۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ اذ لم يأذنوا في الاجتهاد فيما خرج عن المذهب بالکلیہ، کیونکہ مذہب حنفی میں ایسا اجتہاد جو بالکلیہ مذہب حنفی سے انسان ہٹ کے اجتہاد کرے یہ جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ مذہب جو ہے برقرار رہ گیا۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں مما اتفق علیہ ائمتنا، کہتے ہیں کیوں جائز نہیں ہے؟ لأن اجتہادہم اقوی من اجتہادہ، کیونکہ اس زمانے میں آج کل اگر کوئی انسان جتنا بھی بڑا عالم پیدا ہو جائے وہ امام ابو حنیفہ سے چھوٹا ہی عالم ہوگا، امام ابو یوسف سے کم ہی ہوگا، امام محمد بن الحسن سے چھوٹا ہوگا، زفر سے، لؤلؤی سے، وغیرہ وغیرہ ائمہ سے ان کے طرح امام یہ نہیں ہوگا، تو وہ فہم جو آپ کو مل گیا یہ فہم انہوں نے نہیں لیا، بالتالی یہ جو فہم آپ نے لیا یہ صحیح ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، اسی لیے مذہب حنفی کے امام ہیں الکمال ابن الہمام، خاتمۃ المحققین، ابن عابدین خود کہتے ہیں کہ یہ خاتمۃ المحققین۔ اچھا، ان کے جو ترجیحات ہیں آپ دیکھیں اکثر مذہب سے باہر ہیں، محقق تھے، یہ مجتہد تھے، مذہب سے باہر ہیں، اس لیے مذہب حنفی میں ان کے قول پہ عمل نہیں کیا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اجتہادات جو ہیں متقدمین علماء کے اجتہادات سے ہٹ کے ہیں۔ آپ نے اجتہاد کرنا ہے لیکن کمرے میں اندر رہتے ہوئے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے کمرے سے باہر نکل کے اجتہاد کرنا، مذہب کے اندر رہتے ہوئے آپ نے اجتہادات کرنے ہیں۔ اچھا، ان کے شاگرد جو ہیں ابن الہمام کے شاگرد کہتے ہیں کہ العلامہ قاسم کہتے ہیں کہ لا يعمل بابحاث شیخنا التي تخالف المذہب، کہتے ہیں ہمارے استاد جو ہیں بڑے امام ہیں، بڑے عالم ہیں، لیکن ان کے جو اجتہادات ہیں ان پہ عمل کیا جائے گا، لیکن وہ اجتہادات جو مذہب حنفی سے ہٹ کے ہیں، مذہب حنفی سے خارج ہیں، اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ مطلب اس اجتہاد پہ عمل کیا جائے گا جس اجتہاد کے طرح اس کے موافق کوئی متقدمین علماء نے اجتہاد کیا ہو، لیکن ہر اجتہاد پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اتنا جمود فقہی بالکل جامد رہیں کہ مذہب سے نکلنا ہی نہیں ہے، نکلنا ہی جرم ہے، کیونکہ ایک مذہب میں آپ اجتہاد کر سکتے ہیں، مذہب میں کئی اقوال ہوتے ہیں، ایک مسئلے میں 6-8 اقوال ہوتے ہیں، ان 8 میں سے ایک کو ترجیح دو دلائل کے بنا پہ، لیکن یہ کہ 8 اقوال کو چھوڑ کے 9واں قول تم ایجاد کرو یا 10واں قول، نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ 4 اقوال ہیں تو 4 میں ہی ترجیحات آپ نے کرنے، یہ نہیں کہ آپ 5واں قول ایجاد کریں۔ سمجھ شریف میں آ رہا ہے؟ اچھا، اگلی بات، الاعتماد
على ما خلفه الاولون من الاراء والاقوال الفقهیہ، مکمل اعتماد اسی پہ رہا جو متقدمین نے باتیں کی۔ 710 ہجری سے پہلے جو علماء نے جو کچھ کہا اسی پہ اعتماد 710 ہجری سے لے کے آج تک۔ اچھا اسی میں ترجیحات کرنا۔ اچھا اگلا کام اس میں یہ ہوا مناقشت و ایضاح مسائل المذہب و فروع، کہتے ہیں مذہب حنفی کے جو مسائل تھے اس کا مناقشہ کرنا، توضیح کرنا۔ ہاں مثال کے طور پہ یہ احمد کہتے ہیں مذہب حنفی کے بہت بڑے عالم ہیں کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں مذہب حنفی کے لیے، کیا کروں؟ ہاں آپ کرنا چاہتے ہو متقدمین کی کسی کتاب کو لے لو جو غیر واضح ہو، اس کی تشریح کرو۔ یہ کہتا ہے کہ حنظلہ کہتا ہے کہ میں بھی بہت بڑا عالم ہوں مذہب حنفی کا، کچھ کرنا چاہتا ہوں، کرنا چاہتے ہو یہ کتاب لے لو، اس کا تلخیص خلاصہ لکھو، مختصر کرو اس کتاب کو۔ اما یہ کہ مذہب سے بالکل آپ نے نکلنا نہیں، یہ کام آپ نے نہیں کرنا، یعنی انتہا درجہ جمود فقہی۔ اس سے پہلے جو ہیں علماء اجتہادات کرتے رہے، یہ انشاءاللہ ان مدارس میں آپ کو بتاؤں گا کہ مدارس اس زمانے میں کیا کچھ تبدیلی آئی، مدارس کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اچھا آخری کام جو ہوا ظہور الرأی الراجح بصورت اکثر، ہاں اس فترے میں قول راجح ظاہر ہوا، کیونکہ اس سے پہلے امکانات تھے، اس فترے سے پہلے، اس مرحلے سے پہلے کہ اس کے بعد کوئی اور عالم آئے ایک اور اجتہاد کرے، لیکن یہاں پہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا 710 کے بعد، تو کوئی اجتہاد کرے گا ہی نہیں، بالتالی وہی جو پرانے اقوال ہیں۔ یہ اسامہ کہتا ہے کہ میں بھی مذہب حنفی کا بہت بڑا امام ہوں، میں کیا کروں؟ ان کو تو مذہب حنفی میں یہ کہا گیا کہ مختصر کرو، شرح تشریح لکھو، آپ جو ہیں قول راجح ذکر کرو مسئلے میں، صحیح ہے۔ اچھا یہ واضح کام ہوئے، اور انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے کہ یہ قول راجح معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے مذہب حنفی میں، کیسے قول راجح کو معلوم کرتے ہیں، کہ مختلف روایات ہوں تو پھر ترجیح کیسے کرتے ہیں۔ کوئی اشکال سوال؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔